سفری سرگرمیاں قدرتی ماحول کے لیے کتنی نقصان دہ ہیں؟ سفر ہمیں دوسرے ملکوں اور جگہوں کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے، لیکن یہ ماحول کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ کیا آپ سواری کا ذریعہ تبدیل کر کے سفر کو ماحول دوست بنا سکتے ہیں؟ اس موسم سرما میں بظاہر زیادہ شدید موسمی واقعات دیکھنے میں آئے ہیں۔ اسی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں ہر نئی رپورٹ کے نتیجے میں بار بار خبردار کیے جانے کے ساتھ ساتھ حالات کی بہتری کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسانیت ایک پاتال کی طرف بڑھ رہی ہے، اور پھر بھی ہم اس بربادی میں معاون بننے والے سفر کو نہیں روک سکتے۔ بدقسمتی سے ہر چھٹی کا ماحول پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کے مطابق قدرتی ماحول کے لیے مضر گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ CO2 کا 8 سے 10% سفر اور سیاحت کے شعبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ راستہ جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی CO2 کا اخراج زیادہ ہوگا۔ گلوبل کاربن بجٹ رپورٹ کے مطابق بنی نوع انسان اس سال 36.6 بلین ٹن CO2 کے اخراج کا سبب بنا۔ 1950 میں اخراج کی یہ سطح صرف 6 بلین میٹرک ٹن جبکہ 1990 میں 22 بلین میٹرک ٹن تک پہنچ چکی تھی۔ سفر کے دوران نقل و حمل کے ذرائع کے انتخاب سے فرق پڑ سکتا ہے۔ جرمن وفاقی ماحولیاتی ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ ایک مطالعے کے مطابق ایسے عمومی بیانات جن کے مطابق ٹرین کا سفر کار کے مقابلے میں زیادہ ماحول دوست ہوتا ہے۔ سفر کے تمام ذرائع بس، ٹرین، ہوائی جہاز، بحری جہاز یا کار کو چلانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو عام طور پر تیل اور گیس جیسے فوسل ذرائع سے پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ ایندھن جلتا ہے تو آب و ہوا کو نقصان پہنچانے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے۔ یہ ماحول کو گرم کر دیتی ہے۔ نقل و حمل کا شعبہ انسانی ساختہ موسمیاتی تبدیلیوں میں اہم کردار ادا کرنے والے مسائل میں سے ایک ہے۔ یورپ میں سیاحتی تحقیق کے انسٹیٹیوٹ NIT میں ٹورسٹ موبیلٹی ریسرچ کے سربراہ بینٹ گریم کہتے ہیں کہ اب جبکہ زیادہ لوگ سفر سے آب و ہوا کو نقصان پہنچانے والے پہلوؤں سے آگاہ ہو چکے ہیں، کیا اس سے پائیدار سفر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے؟ یقیناً نہیں۔ گریم کہتے ہیں کہ دنیا کو دیکھنے کی خواہش، آب و ہوا کے موافق سلوک کرنے میں دلچسپی پر اکثر سفر کرنے کی خواہش غائب رہتی ہے۔ جرمنی کی ہالیڈے اینڈ ٹریول ریسرچ ایسوسی ایشن کے 2022 کے سفر سے متعلق ایک تجزیے کے مطابق جہاں تک 5 یا اس سے زیادہ دنوں کی بات ہے تو 2021 میں ایسے 55.1 ملین سفر کیے گئے اور مختصر دورانیے کے سفر کی تعداد 44.8 ملین رہی۔ طویل دوروں کے لیے 34% سیاحوں نے ہوائی جہاز سے سفر کرنے کا انتخاب کیا۔ جرمنی میں بہت سے لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ ہوائی سفر کاربن ڈائی آکسائیڈ کے سب سے زیادہ اخراج کا سبب بنتا ہے، پھر بھی وہ اپنے سفر کے طریقے میں تبدیلی کم ہی کرتے ہیں۔ کیا آگاہی نے سفر بدل دیا؟ فرانس سے تعلق رکھنے والی سیورین لینگٹ نے اعتراف کیا کہ وہ ماحولیات کے حوالے سے زیادہ باشعور مسافر نہیں ہیں، کیونکہ وہ اکثر ہوائی جہاز کے ذریعے برلن اور پیرس کے درمیان سفر کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ 2023 کا انتظار کر رہی ہیں جب ایک نئی ٹرین لائن پیرس اور برلن کو آپس میں جوڑے گی اور وہ فضا کی بجائے اس کا انتخاب کریں گی۔ بچوں والے خاندان کو چھٹی کے دوران سفر کرنے کا طریقہ منتخب کرتے وقت اضافی تحفظات بھی ہوتے ہیں۔ برلن سے تعلق رکھنے والی ایک کولورس کہتی ہیں، ہم عام طور پر کرائے کی کار میں چھٹیوں پر جاتے ہیں۔ گاڑی کا انتخاب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سامان کی بڑی مقدار ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس طرح فرینکفرٹ سے تعلق رکھنے والی جولین اور ان کے اہل خانہ کے لیے ہوائی جہاز کے ذریعے گرمیوں کی چھٹیاں پر جانا کوئی آپشن نہیں۔ شروگل کا کہنا ہے کہ اگر وہ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تو یہ صرف 1 ماہ سے زیادہ کے سفر کے لیے ہوتا ہے۔ ماحول دوست سفر کا مستقبل۔ سفر یقیناً ان لوگوں کے لیے بھی آمدنی پیدا کرتا ہے جو سیاحت کی صنعت سے وابستہ ہیں، تاہم سیاح سفر سے پیدا ہونے والی مضر گیسوں کے اخراج کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سفری طریقوں پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ اس دوران وہ کئی چھوٹے دوروں پر جانے کے بجائے ایک ہی جگہ زیادہ دیر ٹھہر سکتے ہیں۔ بینگریٹ کا کہنا ہے کہ سفر کو ایک تجربے کے حصے کے طور پر دیکھنا اور چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے آس پاس کے مقامات پر بھی جانا ایک خوشگوار تجربہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے بقول ہر مقام کسی بھی صورت میں کوئی منفرد چیز پیش کرتا ہے۔ تاہم سفر کو آب و ہوا کے موافق بنانا صرف افراد پر ہی نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے فلیکس کہتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے بنیادی ڈھانچے کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے نہ کہ صرف افراد کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ ماحول دوست سفر کے لیے آب و ہوا سے متعلق غیر جانبدارانہ قابل بھروسہ پیشکش ہونی چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ حکومتوں اور شہروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سفر کو ماحول دوست بنانے کی سمت میں اقدامات کریں۔ شکریہ۔